سر السلام علیکم. سر یہ بڑا لمبا ایڈریس تھا. He started at about 11:10 and finished at 1:40. اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا. اس نے سب سے پہلے تو لمبی کہانی ہے, اس نے پوری طرح اس نے کہا کہ I know what type of question you are going to ask me and you are interested in what. آپ لوگ انٹرسٹ ہیں, آپ کا انٹرسٹ ہے کہ پریزنٹ سچویشن میں آرمی کا رول. اس نے پہلے تو بتایا کہ کس طرح عمران خان آیا, عمران خان کی ٹیم ویک تھی, میں اس کو جس طرح ایک بچے کو ساتھ دیکھ چلتا ہے اس طرح چلتا رہا. کوئی ایسا پوائنٹ نقطہ وقت نہیں تھا جب ہم اس کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ نہیں کیا. باہر سے جتنے پیسے ہیں مختلف ملکوں سے وہ بھی میں ہی جا کے لاتا رہا ساتھ. تو پہلے وہ اوکے کراتے تھے, اس کے بعد یہ مطلب ایز پرائم منسٹر سے کروا لیتے تھے. تو اس کو جو تھا اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے پہلے سے ہی, لاسٹ ایئر سے جب اس نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا. تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو دلایا تھا, ورنہ اس وقت ہی اس نے فارغ ہو جانا تھا. تو یہ اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو ملتا نہیں ہے. جو چند ایک لوگ ہیں ہماری اس کے جو چمچے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور کسی اور کو قریب آنے ہی نہیں دیتے. یہ انہی کی سنتا ہے زیادہ تر. اس طرح پنجاب گورنمنٹ میں اس نے جو بزدار کو رکھا ہوا تھا اس کی بہت زیادہ شکایتیں تھیں. میں نے بھی اس کو بتایا کہ یہ تم جو ہے نا اپنے 22 سال کی محنت جو ہے اس میں ضائع نہ کرو, سارا کچھ ضائع ہو جائے گا, اس کو چینج کر دو. اس پہ ایگری بھی ہو گیا. اس نے کہا میرے ساتھ کہا چلو علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. میں نے علیم خان کو بتا دیا کہ تم آ جاؤ, کل ہم تمہاری بات کرتے ہیں. دوسرے دن جب ہم علیم خان پنڈی پہنچ گیا تو جب ہم نے بات کی تو وہ چودھری فال کہتا نہیں جی نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ بعد میں دیکھیں گے, یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ مطلب اس طرح اس نے لیٹ ڈاؤن بھی کیا. اسی طرح مختلف جو اور اکوجنس تھے اس میں جو ایم کیو ایم والے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے اپنا ہم تو آپ کی خاطر ان کے ساتھ ہیں ورنہ یہ ہماری بھی بات نہیں سنتا. تو اسی طرح یہ اپنی پوزیشن خراب کرتا چلا گیا اور حالات اس کے خراب ہونا شروع ہو گئے. اس طرح جو بعد میں رشیا والا معاملہ آ گیا اس میں اگرچہ یہ ہم سے پوچھ کے گیا تھا لیکن بعد میں اس نے جو پالیسی بنائی جو اینٹی اسٹیٹ امریکہ کے خلاف اس نے نعرے بازی شروع کر دی, بولنا شروع کر دیا. تو میں نے اس کو سمجھایا یار ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں, کافی سارے کام چلانے ہوتے ہیں, تو تم جو کرنا ہے جو مرضی کرو لیکن بولو مت, شور مت کرو, ان کو سامنے چیلنج مت کرو. تو جو تم نے کرنا ہے اپنی مرضی کرو, there is no problem in that, لیکن اس طرح کی بات نہ کرو کہ وہ بالکل تمہارے خلاف ہو جائے. تو اس پہ بھی کچھ تھوڑا بہت پرابلم آ گیا. پھر جنرل فیض حمید کو جب پروموٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو کہا بھائی اس کو میں نے آگے رکھنا ہے چیف کے لیے بھی ایز اے آپشن, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اے سی آر لے کور کمانڈر ایز اے کور کمانڈر. تو میں اس کو ادھر پوسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے دیں. 6 مہینے گزر گئے. اس کے بعد پھر میں اس کے پاس کیا کہ بھائی اس کو میں ابھی پوسٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں. تو اس نے کہا نہیں ابھی رہنے دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو تھوڑا سا اور ٹائم دیں ہمیں, چلنے دیں اس کو. تو تھوڑا سا میں بھی ٹینشن میں آیا, یہ بھی ٹینشن میں, میں واپس آ گیا. تو واپس آیا تو شام کو پھر ایم ایس کا فون آ گیا اس کا, میرے ایم ایس کو, کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں, اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیں. تو پھر میں نے پوسٹنگ کر دی. تو دوسرے دن اس نے بیان دے دیا میرے خلاف. تو اس طرح کر کے نا یہ چیزیں ایسے ڈیولپ ہونے شروع کر دی. جو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں رول باز کا پلے کرتے تھے تو بدنامی ہماری ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں, اسٹے نیوٹرل, ہم آپ کوئی رول ادا نہیں کریں گے, اپنی خود ہی جنگ لڑو. تو دس از اٹ اسٹارٹڈ آف, اور یہ آگے سلسلہ چلا. اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو ہے خود ہی پنجاب اسمبلی میں کتنا لڑائی جھگڑا ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس پہ ابھی اس میں ہم نے کوئی ڈیلیبریٹلی اس کو ریموو نہیں کروایا. یہ جو ریموو ہوا ہے یہ تھرو کورٹ ہوا ہے اور وہ جینوئنلی ہوا ہے, یہ اس نے کہا چیف نے. اس کے بعد کچھ اور کوئریز تھیں جو دائیں میں سے کوشچن آنسر آئے کہ جی یہ تو پھر بڑا پاپولر ہو گیا. اس کہ یس, پہلے 7% پہ اس کی پاپولیرٹی تھی, اب 27 ہو گئی چند ہفتوں میں. تو ابھی میرے ساتھ ہر دوسرے دن خود بات کرتا ہے. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ محنت کرو, انشاءاللہ تم دوبارہ پرائم منسٹر بنو گے, ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے, تو میجارٹی لے کے آؤ. تو اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر رائٹس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اس نے کہا پھر آرمی شیل پلے اٹس رول. ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے لیکن آئی ول اریسٹ آل آف دیم اینڈ آسک دا سپریم کورٹ کہ
کہ آپ ورڈکٹ دیں اور اس کو الیکشن ہر الیکشن کرا دیں. یہ ایک بریف تھا جو ہوا سر. سر السلام علیکم. سر یہ بڑا لمبا ایڈریس تھا. یہ اسٹارٹڈ ایٹ اباؤٹ 11:10 اینڈ فنشڈ ایٹ 1:40. اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا. اس نے سب سے پہلے تو لمبی کہانی ہے. اس نے پوری طرح اس نے کہا کہ آئی نو وائی یو وٹ ٹائپ آف کوشچن یو آر گوئنگ ٹو آسک می اینڈ یو آر انٹرسٹڈ ان واٹ. آپ لوگ انٹرسٹ ہیں, آپ کا انٹرسٹ ہے کہ پریزنٹ سچویشن میں آرمی کا رول. اس نے پہلے تو بتایا کہ کس طرح عمران خان آیا. عمران خان کی ٹیم ویک تھی. میں اس کو جس طرح ایک بچے کو ساتھ دیکھ چلتا ہے اس طرح چلتا رہا. کوئی ایسا پوائنٹ نقطہ وقت نہیں تھا جب ہم اس کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ نہیں کیا. باہر سے جتنے پیسے ہیں مختلف ملکوں سے وہ بھی میں ہی جا کے لاتا رہا ساتھ. تو پہلے وہ اوکے کراتے تھے, اس کے بعد یہ مطلب ایز پرائم منسٹر سے کروا لیتے تھے. تو اس کو جو تھا اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے پہلے سے ہی, لاسٹ ایئر سے جب اس نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا. تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو دلایا تھا, ورنہ اس وقت ہی اس نے فارغ ہو جانا تھا. تو یہ اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو ملتا نہیں ہے. جو چند ایک لوگ ہیں ہماری اس کے جو چمچے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور کسی اور کو قریب آنے ہی نہیں دیتے. یہ انہی کی سنتا ہے زیادہ تھا. اس طرح پنجاب گورنمنٹ میں اس نے جو بزدار کو رکھا ہوا تھا اس کی بہت زیادہ شکایتیں تھیں. میں نے بھی اس کو بتایا کہ یہ تم جو ہے نا اپنے 22 سال کی محنت جو ہے اس پہ ضائع نہ کرو, سارا کچھ ضائع ہو جائے گا, اس کو چینج کر دو. اس پہ ایگری بھی ہو گیا. اس نے کہا میرے ساتھ کہا چلو علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. میں نے علیم خان کو بتا دیا کہ تم آ جاؤ کل ہم تمہاری بات کرتے ہیں. دوسرے دن جب ہم علیم خان پنڈی پہنچ گیا تو جب ہم نے بات کی تو وہ چودھری فاروق کہتا نہیں جی نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ بعد میں دیکھیں گے, یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ مطلب اس طرح اس نے لیٹ ڈاؤن بھی کیا. اسی طرح مختلف جو اور اکوجنس تھے اس میں یہ جو ایم کیو والے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے اپنا ہم تو آپ کی خاطر ان کے ساتھ ہیں ورنہ یہ ہماری بھی بات نہیں سنتا. تو اسی طرح یہ اپنی پوزیشن خراب کرتا چلا گیا اور حالات اس کے خراب ہونا شروع ہو گئے. اس طرح جو بعد میں رشیا والا معاملہ آ گیا اس میں اگرچہ یہ ہم سے پوچھ کے گیا تھا لیکن بعد میں اس نے جو پالیسی بنائی جو اینٹی اسٹیٹ امریکہ کے خلاف اس نے نعرے بازی شروع کر دی, بولنا شروع کر دیا. تو میں نے اس کو سمجھایا یار ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں, کافی سارے کام چلانے ہوتے ہیں, تو تم جو کرنا ہے جو مرضی کرو لیکن بولو مت, شور مت کرو, ان کو سامنے چیلنج مت کرو. تو جو تم نے کرنا ہے اپنی مرضی کرو, دیر از نو پرابلم ان دیٹ, لیکن اس طرح کی بات نہ کرو کہ وہ بالکل تمہارے خلاف ہو جائے. تو اس پہ بھی کچھ تھوڑا بہت پرابلم آ گیا. پھر جنرل فیض حمید کو جب پروموٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو کہا بھائی اس کو میں نے آگے رکھنا ہے چیف کے لیے بھی ایز اے آپشن, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اے سی آر لے کور کمانڈر ایز اے کور کمانڈر. تو میں اس کو ادھر پوسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے دیں. 6 مہینے گزر گئے. اس کے بعد پھر میں اس کے پاس کیا کہ بھائی اس کو میں ابھی پوسٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں. تو اس نے کہا نہیں ابھی رہنے دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو تھوڑا سا اور ٹائم دیں ہمیں, چلنے دیں اس کو. تو تھوڑا سا میں بھی ٹینشن میں آیا, یہ بھی ٹینشن میں, میں واپس آ گیا. تو واپس آیا تو شام کو پھر ایم ایس کا فون آ گیا اس کا, میرے ایم ایس کو, کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں, اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیں. تو پھر میں نے پوسٹنگ کر دی. تو دوسرے دن اس نے بیان دے دیا میرے خلاف. تو اس طرح کر کے نا یہ چیزیں ایسے ڈیولپ ہونے شروع کر دی. جو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں رول بعض کا پلے کرتے تھے تو بدنامی ہماری ہو جاتی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں, اسٹے نیوٹرل, ہم آپ کوئی رول ادا نہیں کریں گے, اپنی خود ہی جنگ لڑو. تو دس از اٹ اسٹارٹڈ آف, اور یہ آگے سلسلہ چلا. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے خود ہی پنجاب اسمبلی میں کتنا لڑائی جھگڑا ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس پہ ابھی اس میں ہم نے کوئی ڈیلیبریٹلی اس کو ریموو نہیں کروایا. یہ جو ریموو ہوا ہے یہ تھرو کورٹ ہوا ہے اور وہ جینوئن ہوا ہے, یہ اس نے کہا چیف نے. اس کے بعد کچھ اور کوئریز تھیں جو دائیں سے کوشچن آنسر آئے کہ جی یہ تو پھر بڑا پاپولر ہو گیا. اس کہ یس, پہلے 7% پہ اس کی پاپولیرٹی تھی, اب 27 ہو گئی ہے چند ہفتوں میں. تو ابھی میرے ساتھ ہر دوسرے دن خود بات کرتا ہے. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ محنت کرو, انشاءاللہ تم دوبارہ پرائم منسٹر بنو گے, ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے, تو میجارٹی لے کے آؤ. تو اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر رائٹس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اس نے کہا پھر آرمی شیل پلے اٹس رول.
ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے، لیکن آئی ول اریسٹ آل آف دیم اینڈ آسک دا سپریم کورٹ کہ آپ ورڈکٹ دیں اور اس کو ری الیکشن کرا دیں. یہ ایک بریف تھا جو ہوا سر.